اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مَا قَالَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معزز سامعین و حاضرین، بارگاہ رسالت مآب میں حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا مابانا محمد بارک وسلم الصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، میں نے جو آپ تمامی حضرات کے سامنے آیت مبارکہ کے ٹکڑے کی تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک پیغمبر کا خواب بیان کرتا ہوں۔ اس خواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو 5 چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ وہ خواب کیا تھا کہ ایک پیغمبر نے خواب میں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا کہ جب تم صبح بیدار ہونا تو تمہارے سامنے جو سب سے پہلی چیز آئے گی اسے کھا جانا، اور اس کے بعد جو دوسری چیز تمہیں دکھے اسے دفنا دینا، تیسری چیز جو تم سے کچھ مانگے گی تم اس کی بات کو مان لینا، چوتھی چیز جب کوئی تم سے اصرار کرے، گڑ گڑا کر کچھ مانگے تو اسے کبھی نامراد مت لوٹانا، اور 5ویں چیز تمہیں اگر وہ مل جائے تو اسے دیکھ کر بھاگ جانا۔ یہ 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں ان کو بتایا۔ یاد رکھ لیجئے، خواب نبوت کے حصوں میں سے ایک ہے۔ خواب کے ذریعے بہت سارے احکامات ہیں اللہ کے جو بندوں تک پہنچے ہیں۔ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو حکم دیتا ہے، اور صبح اٹھ کر پیغمبر اس خواب کی تعبیر کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس پر عمل کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ تو یاد رکھ لیا جائے کہ خواب جو ہے نا وہ پیغمبروں کا خاص کر کے وہ نبوت کے حصے میں شامل ہے، اور وہ بھی ایک قسم کا وحی ہے، یوں سمجھ لیں آپ۔ تو پیغمبر جب صبح بیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ان کے سامنے آتی ہے وہ ایک بڑا سا پہاڑ۔ اب وہ تعجب میں پڑ گئے کہ صاحب اس پہاڑ کو کیسے میں کھاؤں؟ اس پہاڑ کو کھانا تو بڑا مشکل ہے، مگر ذہن اور فکر میں یہ بات آئی اللہ نے کہا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی معاملہ ہوگا۔ آگے کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ ایک چھوٹے سے لقمے کی طرح دیکھتے دیکھتے بن گیا، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوا، جسے اٹھا کر انہوں نے کھا لیا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے تو ان کی نظر سونے کے طشت میں ایک خزانے پر پڑی۔ اب حکم تھا کہ جو دوسری چیز تمہیں ملے زمین میں دفنا دینا، آپ نے دفنا دیا۔ دفنا کر کچھ قدم آگے بڑھے، پیچھے ایک آواز ہوئی، پلٹ کر دیکھا تو وہ خزانہ پھر زمین سے باہر، آپ نے پھر دفنایا اس کو۔ پھر کچھ قدم بڑھے، پھر وہ خزانہ زمین سے باہر، آپ نے پھر دفنایا اس کو۔ 3 مرتبہ یہ کام کیا، اور چوتھی مرتبہ انہوں نے دل میں یہ ارادہ کیا، رب نے کہا تھا چھپانے کا، میں نے چھپا دیا، اب چاہے اللہ اسے چھپا ہوا رکھے یا لوگوں کے سامنے آیا کر دے، یہ اللہ کی مرضی۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ اب تیسرا تھا کہ بھئی کوئی تم سے کہے گا تو مان لینا۔ کیا دیکھا کہ ایک پرندہ اڑ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک باز لگا ہوا ہے۔ وہ پرندہ پیغمبر سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، ہو سکے تو مجھے آپ چھپا لیں۔
آپ مجھے چھپا لیں۔ تو آپ نے اس پرندے کو پکڑا اور اپنے آستین میں چھپا دیا، آستین میں چھپا لیا، کیونکہ تیسرا حکم تھا کہ اگر کوئی کہے تو مان لینا، اس نے کہا چھپا دیجئے تو انہوں نے چھپا دیا۔ اب چوتھا حکم تھا کہ کوئی مانگے تو نامراد مت کرنا۔ اب وہی باز جو پرندے کا پیچھا کر رہا تھا اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میں صبح سے اس کے پیچھے لگا ہوں کہ میں اس کا شکار کروں گا، میں اس کے ذریعے اپنا پیٹ بھروں گا، اور آپ نے اسے چھپا لیا، تو میں کیا کھاؤں، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے سوچا کہ بھئی تیسرے نے تو مجھ سے یہ کہا کہ آپ مجھے چھپا لیں، میں نے اس کی بات مان لی، اب چوتھا مانگ رہا ہے، اب اسے نامراد بھی نہیں لوٹانا ہے، تو انہوں نے اپنے جانگ سے تھوڑا سا گوشت کاٹ کر کے باز کو دے دیا، وہ باز گوشت لے کر کے چلا گیا۔ اب پانچویں چیز کا حکم تھا دیکھنا تو بھاگ جانا، دوڑ جانا۔ آپ کی نظر ایک مردار پر پڑی، ایک مردار چیز پر پڑی، آپ نے اسے دیکھا اور آپ تیزی کے ساتھ بھاگ گئے۔ 5 چیزوں کا حکم تھا، پیغمبر نے 5 چیزوں پر عمل کر لیا۔ اس کے بعد پیغمبر نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی، بار الہ تو نے جو حکم دیا تھا میں نے اس کی تکمیل کر دی، میں نے اسے مکمل کر دیا، مگر اللہ ان تمام چیزوں کے ذریعے جو تو مجھے علم دینا چاہتا ہے، اللہ میرے سامنے اس علم کو اجاگر کر دے۔ پھر دوسری رات پیغمبر نے خواب دیکھا، اور دوسری رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلق سے بتایا جو اللہ رب العزت 10 دینا چاہتا تھا اپنے پیغمبر کو اور اپنے پیغمبر کے ذریعے تمام بندوں کو۔ پہلا، میرے بندے جو تم نے پہاڑ دیکھا در حقیقت وہ غصہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ غصہ ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے نا تو غصہ پی لینا یہ انسان کے لیے کسی پہاڑ سے کم نہیں ہوتا ہے، مگر دل میں یہ خیال آ گیا کہ اللہ کا حکم ہے تو ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات ہوگی، اور وہ غصہ پینے کی طرف بڑھتا جائے یہاں تک کہ اللہ غصے کو شہد سے زیادہ میٹھا اور چھوٹا لقمہ بنا دیتا ہے، بندہ جسے آسانی کے ساتھ پی سکتا ہے۔ یہ سب سے پہلی بات۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ غصے پر قابو کر لیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ غصہ پینے والا احسان کرنے والا ہے، محسن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتایا کہ یاد رکھو وہ جو تم نے پہاڑ دیکھا تھا وہ غصہ تھا۔ انسان کو جب یہ غصہ آتا ہے تو غصے کو وہ پہاڑ سمجھ کر ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، مگر اگر سمجھ لے کہ صاحب اس کے پیچھے ضرور کچھ نہ کچھ ہے اور وہ پینے کی طرف بڑھے گا تو میں اس کے لیے غصے کو ایک چھوٹا سا لقمہ اور شہد سے زیادہ میٹھا نوالا بنا دوں گا جسے وہ آسانی کے ساتھ پی سکتا ہے، گھوٹ سکتا ہے۔ یہ ایک بات۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، حضرت امام حسن کا ایک غلام حضرت امام حسن کے دسترخوان پر پیالہ لگا رہا تھا جس میں سالن تھا۔ اچانک سالن حضرت امام حسن کے کرتے پر گرا۔ جیسے ہی کرتے پر گرا تو حضرت امام حسن نے یوں چہرہ اٹھایا غلام کی طرف۔ غلام کو لگا کہ صاحب اب تو حضرت غصہ کریں گے، مجھے ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے، 10 طریقے کی باتیں بولیں گے۔ غلام کی زبان سے فوراً یہ آیت نکل گئی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو غصے پر قابو کر لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت امام حسن مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں میں نے تو تجھے معاف کیا، یہ ایک احسان کیا، دوسرا یہ احسان سن کہ آج سے تو میرا غلام نہیں، تجھے میں نے آزاد کر دیا، اب تو جا اور اپنی زندگی جی۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے بہت سارا ہمیں سبق پڑھا دیا اور سکھا دیا۔ خیر، اس کے بعد دوسری بات کی طرف آتا ہوں کہ ایک چیز جو دوسری تمہیں ملے گی اسے تم دیکھنا،
اور دیکھنے کے بعد اسے تم چھپا دینا۔ اب وہ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو خواب میں بتایا گیا وہ دوسری چیز ہے تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں، تمہارے نیک اعمال، اسے چھپ چھپا کر کے کیا کرو۔ نیک اعمال کیسے کیا کرو؟ چھپ چھپا کر کے کیا کرو۔ لیکن آج کل تو ہم لوگ دکھاوا کے پیچھے زیادہ جاتے ہیں۔ ایسے اگر مسجد کے لیے اعلان ہو جائے کہ صاحب بھئی فلانی چیز کی ضرورت ہے، دینا ہے، تو سب آدمی غائب۔ لیکن اگر وہی بھئی ایک نیلامی کی طرح لوگوں کے سامنے پرچار اور پرسار کے ساتھ یہ بات کہی جائے، ہاں بھائی فلانے نے 5,000 دیا، تو دوسرا آدمی کھڑے ہو کر کے کہے گا کہ صاحب میں نے 5.5 دیا، تیسرا کھڑا ہوگا وہ کہے گا میں نے 6.5 دیا، چوتھا کھڑا ہوگا وہ کہے گا میں نے 12.5 دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہماری نیکی اس انداز میں ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو اللہ رب العزت نے فرمایا جب کوئی نیکی کرو تو اسے چھپا دو، نیکی کرو تو اسے چھپا دو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک حدیث ہے جسے حضرت امام بہقی نے شعب الایمان میں لایا ہے، اور حدیث نمبر ہے 359۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی کام کرو، چاہے تم بغیر دروازہ اور بغیر سوراخ والے کمرے میں بیٹھ کر کوئی بھی کام کرو، وہ کام، وہ عمل چاہے جیسا بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے سامنے اسے کھول دے گا۔ اللہ اسے لوگوں کے سامنے بولیے کھول دے گا۔ اب یہ تو میں نے آقا کریم کی حدیث پڑھی، اب قرآن کی آیت سنیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ حساب اور کتاب والا دن وہ دن ہوگا تم نے جتنی بھلائیاں کی ہوگی اللہ سب کھول دے گا، اور تم نے جتنی برائیاں کی ہوگی اللہ رب العزت اسے بھی کھول دے گا۔ اب اس حدیث مبارکہ کو اور قرآن کی ان دونوں آیتوں کو نظر کے سامنے رکھیے، اور پھر پیغمبر کا خواب نظر کے سامنے رکھیے۔ بزرگوں اور دوستو، انسان کو چاہیے کہ وہ جو عمل کرتا ہے، خاص کر اگر نیک عمل ہے تو اسے چھپا کر رکھے، لوگوں کے سامنے عیاں نہ کرے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ رب العزت سے سوال کیا فرشتوں نے، بار الہ تو نے پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز بنائی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، لوہا جو پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ بار الہ لوہا سے زیادہ مضبوط؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں، آگ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ کہا بار الہ آگ سے زیادہ مضبوط؟ کہا ہاں، پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کہا بار الہ پانی سے زیادہ کوئی مضبوط چیز تو نے بنائی ہے؟ فرمایا ہاں، ہوا جو پانی کو سکھا دیتا ہے۔ کہا بار الہ ہوا سے زیادہ کوئی مضبوط چیز، ہوا سے زیادہ بھی کوئی بھاری بھرکم مضبوط چیز؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں، ایک چیز ہے جو ہوا سے بھی زیادہ بھاری بھرکم اور مضبوط ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اولاد آدم کا وہ عمل، اولاد آدم کا وہ عمل، اولاد آدم کی وہ نیکی جسے وہ دائیں ہاتھ سے کرے اور بائیں کو خبر بھی نہ ہو، یہ عمل ہوا سے بھی زیادہ مضبوط ہے، ہوا سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حدیث میں نے آپ تمامی لوگوں کے سامنے اس لیے پڑھی ہے تاکہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں جو نیکی کرنے کا جذبہ ہے نا، وہ جذبہ اسی انداز میں ہونا چاہیے کہ ہم نیکیاں کر دیں، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں لوگوں کے سامنے ابھر جاتا ہے، کھل کر سامنے آ جاتا ہے، ہم نیکیاں چھپ کر کرتے ہیں مگر کانوں کان وہ نیکی پھیل جاتی ہے، یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ کہیں یہ دکھاوا تو نہیں ہو گیا؟ آقا کریم نے فرمایا تم چھپ کر کرو، اللہ اگر اسے لوگوں کے درمیان عام کر رہا ہے تو مومن کے لیے دنیا میں وہ خوشخبری ہے کہ اس کے عمل کو اللہ نے پسند فرما لیا ہے۔ دونوں طریقے کی بات ہے جس کو اپنے ذہن میں رکھیے، تم عمل چھپا کر کرو، اگر اللہ اسے کھول دیتا ہے تو یہ مومن کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عمل کو قبول فرما لیا ہے۔
بزرگوں اور دوستو، اور یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 334۔ اب آگے تیسری بات کی طرف میں آپ کو لے چلوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کہے تو مان لینا۔ پرندے نے کہا کہ حضور مجھے چھپا دیجئے، تو چھپانا کیا ہے؟ پیغمبر کو اللہ رب العزت نے فرمایا امانت۔ کیا؟ امانت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی امانت دار نہیں ہے وہ آدمی ایماندار نہیں۔ دونوں میں فرق سمجھیے، امانت دار اور ایماندار۔ ایماندار جس کے دل میں ایمان ہے، اور امانت دار جو امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا امانت کا تعلق جو ہے نا وہ ایمان سے ہے، جو امانت کے معاملے میں کمزور ہے وہ ایمان کے معاملے میں کمزور ہے۔ اگر تم نے کسی کو پناہ دے دی ہے، امانت کے طور پر کسی کو تم نے رکھ لیا ہے، کسی کی دی ہوئی چیز کو رکھ لیا ہے، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں اس امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے۔ بعض کو پیغمبر نے اپنے جان کا گوشت کاٹ کر کے دے دیا، مگر جسے پناہ دے دی تھی اسے بعض کے سامنے انہوں نے پیش نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ کہ جو مانگے اسے نامراد مت کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسی کو قرض حسن فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ قرض حسن۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے مجھے قرض حسن دو نا، جو ساری کائنات کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پال رہا ہے، پوس رہا ہے، وہ قرآن میں کہہ رہا ہے مجھے قرض حسن دو نا، مجھے قرضہ دو۔ اللہ قرضہ مانگتا ہے، کمال کی بات ہے، اللہ قرضہ مانگتا ہے، مجھے قرض حسن دو، قرض حسنہ۔ اب یہ قرض حسنہ کیا ہے؟ بھئی سادہ سادہ سی بات ہے، کوئی ضرورت مند تمہارے دروازے پر آ جائے اور تم نے اگر اسے نامراد لوٹا دیا تو تم نے بہت بڑا جرم کیا۔ لیکن تم نے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اگر تم نے اس کی مدد کر دی تو تم نے اللہ رب العزت کو قرض حسن دے دیا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے تمہیں آخرت میں بہترین نعمت عطا کرے گا۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا جس کا مطلب میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک شخص کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا اے جہنم کے فرشتوں اس کو جہنم میں داخل کرو۔ وہ ایک دم اچنبے میں پڑھ کر سوال کرے گا معبود برحق، اے رب ذوالجلال، اے اللہ تو ہی بہتر انصاف کرنے والا ہے، مالک و مولا، وہ جرم جس کے بدلے تو مجھے جہنم میں بھیج رہا ہے، اے اللہ اس جرم کو میرے سامنے آیا تو کر۔ وہ کون سا جرم ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا میں تیرے دروازے پر گیا تھا روٹی مانگنے، تو نے تو روٹی مجھے کھلائی نہیں تھی۔ وہ کہے گا اے اللہ تو تو جسم سے پاک تھا، تجھے تو بھوک نہیں لگتی تھی، تجھے تو پیاس نہیں لگتی تھی، تو میرے دروازے پر کب آیا؟ رب فرمائے گا میرا بندہ تو تیرے دروازے پر گیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا خدا کے لیے، اللہ کے لیے، معبود کے لیے، جب اس نے میرا واسطہ دے دیا تو اب وہ نہیں رہا بلکہ میں ہو گیا تھا، اور تم نے اسے بھوکا لوٹا دیا، گویا کہ تم نے مجھے بھوکا لوٹا دیا، اور اب تیری جگہ صرف جہنم ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ جسے دولت دیتا ہے فقط آزمانے کے لیے دیتا ہے، فقط آزمانے کے لیے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ غریبوں کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے، غریبوں کے ساتھ اس کے کیسے معاملات ہیں، فقط آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز اسے دیتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، کوئی اگر آپ سے مانگ لے، اگر آپ کی طاقت ہے کہ آپ اس کا پیٹ بھر سکیں، آپ اس کی ضرورت کو پوری کر سکیں تو کر دیا کیجیے۔ اور ایسے تو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی حاجت مند، ضرورت مند آپ کے سامنے منہ کیوں کھولے، آپ اس تک اس کی ضرورت کو پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ اس کی ضرورت کو اس کے سامنے پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ پانچویں چیز کہ جو دیکھنا بھاگ جانا، انہوں نے مردار دیکھا بھاگ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیغمبر وہ پانچویں چیز جو تھی نا، جو مردار تم نے دیکھا تھا، وہ غیبت ہے۔ وہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ غیبت جہاں کہیں ہو بھاگ جاؤ وہاں سے، رکو مت وہاں پر۔ یہاں تو سارا ٹھیکہ ہم نے غیبت کا لے رکھا ہے۔
حضرت ابراہیم بن ادھم کو میں پڑھ رہا تھا. حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک جگہ سے دعوت ملی, میں چلا گیا دعوت میں. مجھے لگا کہ سب اچھے لوگ ہیں, مذہبی لوگ ہیں, دینی لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں, امانت دار لوگ ہیں. میں بھی چلا گیا اس مجلس میں. جیسے ہی میں اس مجلس میں پہنچتا ہوں تو وہ لوگ آپس میں یہ بات کرتے ہوئے مجھے سنائی پڑے کہ فلانا آدمی بہت موٹا ہو گیا, اس کے بدن پہ چربی زیادہ آ گئی ہے. جیسے ہی یہ بات حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں میں نے سنی, میں کھڑا ہوا اور میں وہاں سے چلا آیا اور میں نے اللہ سے بڑی توبہ کی. اے اللہ, میں کیسی مجلس میں چلا گیا, میں کیسی جگہ چلا گیا جہاں تیرے ایک بندے کے بارے میں لوگ برائی بیان کر رہے تھے. اب کسی کو موٹا کہنا بتائیے تو آپ کی نظر میں شاید برائی نہ ہو, لیکن ذرا سوچئے کہ اس کو جب اس بات کی خبر ہوگی کہ تمہارے غیبانے میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے جسم پر چربی زیادہ آ گئی ہے, تم موٹے ہو گئے ہو, اس کو برا لگ گیا ہو. کہا یہ غیبت ہے. ہر وہ عمل جو کسی کے بارے میں کہا جائے اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ سامنے موجود نہ ہو, چاہے اچھی ہو یا برائی والی بات ہو سکتا ہے تمہاری نظر میں وہ اچھی بات ہے, مگر سننے والے کے لیے وہ اچھی بات بھی بری ہو جائے تو وہ غیبت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ بزرگوں اور دوستو, حضرت موسیٰ کی بات کہہ کر بات کو ختم کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے جو فرمایا کوہ طور پر سن لیجئے. یہ رب اور بندے کی جو بات ہے نا, اس بات کو سن لیجئے, شاید زندگی میں کام آ جائے. اور عورت جیسی جو حرکتیں ہماری ہوتی ہیں غیبت کی, شاید ہم چھوڑ دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا موسیٰ بندوں تک یہ پیغام پہنچا دو, جو غیبت سے توبہ کر کر مرے گا, غیبت سے توبہ کر کر کے مرے گا, جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ کر کے مرے گا, سب سے اخیر میں وہ جنت میں جائے گا. سب سے اخیر میں جائے گا. جو توبہ سے, غیبت سے جو توبہ کر لے گا اور توبہ کر کر کے مرے گا, وہ سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا. اور جو بغیر توبہ کیے غیبت سے مرے گا وہ سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. سب سے پہلا جہنمی وہ شخص ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے, جو لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے جو سننے والے کو ناگوار گزر جائے. بزرگوں اور دوستو, اسے ہم اور آپ بڑی معمولی سی چیز سمجھتے ہیں. قرآن مجید میں کسی انسان کی غیبت کرنا, بھائی اپنے مرے ہوئے بھائی کے جسم کے گوشت کو کھانے سے تشبیہ دیا گیا ہے. کہ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے مطلب وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے جسم سے گوشت کو نوچ کر کے کھا رہا ہے. تو پیغمبر سے کہا گیا یہ جو پانچویں چیز دیکھ کر کے تمہیں بھاگنے کا حکم تھا وہ غیبت دیکھ کر کے بھاگنے کا حکم تھا. بزرگوں اور دوستو, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور میں نے یہی سوچا کہ بھئی پیغمبر کے اس خواب کے ذریعے یہ 5 میسج جو بہت اہم ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں, کیونکہ زندگی میں کام آنے والی یہی ساری چیزیں ہیں, یہی ساری چیزیں زندگی میں زیادہ کام آنے والی ہیں. اللہ رب العزت کرم فرمائے. غصے پر قابو رکھیے, نیکی کو چھپا کر کیجئے, امانت میں خیانت کبھی مت کیجئے, کسی بھی مسکین کو, لاچار کو, فقیر کو دروازے سے نامراد نہ لوٹائیے, اور خدا کے واسطے کسی کی غیبت نہ کیجیے, کسی کی چغلی بیان نہ کیجیے. اللہ رب العزت ہم سب کو پیغمبر کے اس خواب پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. بجائے سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.